الله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. صدق الله مولانا العظيم. وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین، محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان بھائیوں، السلام علیکم۔ اسلام ایک مہذب دین ہے۔ اس لیے اسلام نے گالی گلوچ کو سنگین جرم اور گناہ کبیرہ قرار دیا ہے۔ اسلامی تعلیمات کا اگر مطالعہ کیا جائے تو یہ بات آشکار ہوتی ہے کہ اسلام میں تو ایک غیر مسلم کو بھی گالی دینا جرم ہے، حرام ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے ہمارے معاشرے میں گالم گلوچ کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور آخری حربہ استعمال کیا جاتا ہے۔ جو کہ دین اسلام کے سراسر منافی ہے، اور
گالم گلوچ کرنا، کسی کو گالی دینا، برے الفاظ کے ساتھ کسی پر طعن و تشنیع کرنا اور اس کی بے عزتی کرنا، انسلٹ کرنا، یہ بدگوئی میں آ جاتا ہے، فحش گوئی میں آتا ہے۔ اور قرآن مجید نے ایسی گفتگو سے منع فرمایا ہے جس کے اندر فحش گوئی ہو، بری گفتگو ہو، برے الفاظ کا استعمال ہو۔ ایسی گفتگو سے اسلام نے منع فرمایا۔ یہ دیکھیں سورۃ الحجرات ہے اور سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 11 ہے۔ وہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو خطاب فرمایا ہے اور کچھ باتوں کا تذکرہ کیا۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن۔ اے ایمان والو، کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ بنائے۔ ہو سکتا ہے جس کا مذاق بنایا جا رہا ہے، جس کی بے عزتی کی جا رہی ہے، وہ قوم اس مذاق بنانے والے لوگوں سے بہتر ہو۔ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ، فرمایا نہ ہی عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق بنائیں۔ ہو سکتا ہے جن کا مذاق بنایا جا رہا ہے وہ ان سے بہتر ہوں۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور فرمایا اپنے لوگوں کے اندر عیب بھی نہ نکالا کرو۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور ان کو برے القاب سے نہ پکارا کرو، کیونکہ یہ بدگوئی میں آتا ہے، فحش گوئی میں آتا ہے، دوسروں کے عیب نکالنا، ان کے عیب بیان کرنا۔ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، فرمایا بہت برا ہے ایمان کے بعد برا نام۔ کسی کو برے القابات سے پکارنا۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، قرآن کہتا ہے اگر جس بندے نے برے القابات سے دوسروں کو پکارا، فحش گوئی کی، بدگوئی کی، بری گفتگو، بری زبان استعمال کی، اگر وہ بندہ اپنی اس بری گفتگو کے بعد توبہ نہیں کرتا، اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ ظالم بن جاتا ہے۔ وہ کون ہوتا ہے؟ ظالم قرآن نے کہا ہے۔ اور گالی گلوچ کرنا، فحش گوئی کرنا، بدگوئی کرنا، فرمایا اس سے توبہ ضروری ہوتی ہے۔ اور دوسرا مقام ہے سورۃ الہمزہ ہے، پارہ نمبر 30 ہے، قرآن کہتا ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت ہے، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو ہمزۃ لمزہ، لوگوں کے عیب نکالتے ہیں، عیب بیان کرتے ہیں اور لوگوں پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، گالیاں نکالتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ویل، ہلاکت ہے، تباہی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اب سنیے قرآن مجید کی آیات کے بعد میرے پیغمبر کا فرمان سنیے۔ آج ہماری کوئی بات بغیر گالی کے مکمل ہی نہیں ہوتی، کوئی بات کرنے لگتے ہیں تو اس کے ساتھ اتنی بڑی گالی ہیں۔ سنیے میرے پیغمبر کا فرمان ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا مسلمان کا بھائی ہوتا ہے،
وہ اپنے بھائی پر نہ تو ظلم کرتا ہے نہ اسے گالی نکالتا ہے۔ مسلمان دوسرے مسلمان کو گالی نہیں نکالتا۔ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلواتے ہیں۔ کوئی اگر ہمیں کافر کہہ دے تو غصے سے بھر جاتے ہیں، ہمیں کافر کہا ہے، میں نے تو کلمہ پڑھا ہے۔ کیسا مسلمان ہوں میں کہ جب بھی کوئی بات کرنے لگتا ہوں اگلے کو گالی نکالتا ہوں۔ میرے محبوب نے تو فرمایا ہے مسلمان کو گالی نہیں نکالتا، وہ تو اس کا بھائی ہوتا ہے۔ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بینکم، فرمایا مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اور ہم کیسے عجیب مسلمان ہیں، اپنے بھائیوں کو گندی گالیاں نکالتے ہیں، ماں بہن کی گالیاں نکالتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا، سنتے جائیے کتنی مذمت بیان کی ہے۔ آج ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں۔ سبز منڈی کے اندر چلے جائیں تو وہاں پر آپ کو گالیوں کی آوازیں آئیں گی، کسی بازار میں چلے جائیں وہاں پر گالیوں کی آوازیں آئیں گی۔ معمولی سمجھ رکھا ہے، گناہ نہیں سمجھتے۔ زنا کو گناہ تو سمجھتے ہیں، گالی کو گناہ نہیں سمجھتے۔ جس طرح زنا گناہ کبیرہ ہے، اسی طرح زبان سے گالی نکالنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے محبوب نے فرمایا، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس کو قتل کرنا کفر ہے، فسق ہے، گناہ ہے۔ حضرت انس، حضرت ابو ہریرہ دونوں میرے پیغمبر کے صحابی میرے پیغمبر کی روایت نقل فرماتے ہیں، فرماتے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو آدمی ہیں اور دو آدمیوں کا آپس میں کوئی جھگڑا ہو گیا ہے، کوئی بحث ہو گئی۔ فرمایا جو بندہ ان دونوں میں سے پہلے گالی نکالتا ہے تو گالی کا گناہ اور وبال اسی پر ہوتا ہے، جب تک کہ وہ مظلوم جو ہے جس کو گالی دی جا رہی ہے وہ حد کراس نہ کرے، حد سے نہ بڑھے۔ اگر اس نے بھی جواب میں گالی نکال دی، فرمایا گالی نکالنے کی وجہ سے مجرم تو دونوں ہیں، لیکن جو پہلے گالی نکالنے والا ہے وہ ڈبل مجرم ہے، ایک پہلے گالی نکالنے کی وجہ سے اور دوسرا مطلق گالی نکالنے کی وجہ۔ تو فرمایا گناہ اور وبال پہل کرنے والے پر ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دیکھیں میرے پیغمبر کا کتنا سخت فرمان ہے، سنیے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر فحش گو، بری گفتگو کرنے والا، بے حیا قسم کی گفتگو کرنے والا، تیری ماں ایسی ہے، تیری بہن ایسی ہے، یہ کوئی اچھی گفتگو نہیں ہے، یہ بری گفتگو ہے، یہ بے حیائی والی گفتگو ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، بے حیا قسم کی گفتگو کرنے والا، اس پر جنت میں داخل ہونا حرام ہے۔ فحش گوئی کرنے والے کے لیے جنت میں داخل ہونا، پانی تے تھوڑا جلا گیا، جنت میں داخل ہونا حرام ہے۔ اس سے بڑی کوئی وعید ہو سکتی ہے؟ ہر بندے کی چاہت ہوتی ہے کہ وہ کہاں مرنے کے بعد جائے، جنت میں چلا جائے، لیکن چاہت تو ہے، لیکن اس جنت میں جانے والے اعمال کوئی نہیں، بلکہ اعمال وہ ہیں جو جنت کی طرف نہیں لے کر جاتے بلکہ دوسرے رستے کی طرف لے کر جانے والے۔ فرمایا ہر فحش گوئی کرنے والا انسان، بری گفتگو کرنے والا انسان، اس پر جنت میں جانا حرام ہے۔ اتنی سخت وعید۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے پیغمبر کا ایک اور فرمان نقل کرتے ہیں،
ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن تانے مارنے والا نہیں ہوتا، مومن تانے مارنے والا نہیں ہوتا۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم تانے مارتے ہوئے دیکھتے بھی نہیں کہ کیا کیا تانے مار رہے ہیں۔ تو ایسا ہے، تو ایسا ہے، بڑھ چڑھ کر جناب خوش ہو کر تانے دیتے ہیں اگلے کو۔ فرمایا مومن کی یہ صفت نہیں ہے، اور فرمایا مومن فحش گوئی کرنے والا بھی نہیں ہوتا، بری گفتگو کرنے والا بھی نہیں ہوتا، اور فرمایا مومن بے حیائی کی بات کرنے والا بھی نہیں ہوتا۔ آج کل عجیب مومن ہے، گفتگو ہے تو بے حیا، فحش گوئی، زبان چلتی ہے تو اس پر بری گفتگو ہوتی ہے۔ یہ کیسا مومن ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے تو فرمایا مومن ایسا نہیں ہوتا۔ تو پھر معلوم ہوا کہ ایمان کی کمزوری ہے، ایمان کی کمزوری ہے، ایمان کو تازہ کرنے کی ضرورت ہے، وگرنہ مومن کی یہ صفت نہیں ہے بری گفتگو کرنا۔ جتنا مرضی بھی اس کے ساتھ فرمایا اس پر غم آ جائے، اس کے ساتھ ظلم ہو جائے، وہ اپنی زبان سے بری گفتگو نہیں نکالے گا، وہ گالی نہیں دے گا، وہ صبر کر جائے گا اور صبر کا گھونٹ پی جائے گا۔ فرمایا وہ اپنی زبان کو گندا نہیں کرے گا۔ جس کا ایمان مضبوط ہوگا، جو مومن ہوگا حقیقی معنوں میں، اور فرمایا اگر وہ اپنی زبان کو ٹھیک استعمال نہیں کرتا تو اس کے ایمان کے اندر کمزوری ہے۔ ایک اور فرمان اللہ کے پیغمبر نے فرمایا گالی گالم گلوچ کرنے والے دو بندے جھگڑ رہے ہیں، ایک نے گالیاں شروع کی، دوسرے نے بھی بدلے میں گالیاں شروع کر دیں۔ فرمایا یہ دونوں شیطان ہیں۔ یہ دونوں کیا ہیں؟ آج کسی کو کہو نا کہ تو تے شیطان ہے، کوئی گالی نکالتا ہے تو اسے کیا کہو؟ تو تے شیطان ہے، تو برداشت کرے گا؟ اللہ کے پیغمبر کا فرمان کیا ہے کہ یہ دونوں کیا ہیں؟ شیطان ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے جس کو شیطان کہا ہے، اللہ کے پیغمبر کی زبان تو سچی زبان ہے، تو کم از کم اللہ کے پیغمبر کے فرمان پر تو یقین کر لے کہ اللہ کے پیغمبر نے گالی نکالنے والے کو شیطان کہا ہے، تو میں کیوں شیطان بنوں؟ میں کیوں اپنے آپ کو شیطان کہلواؤں؟ اس بات کا احساس کوئی نہیں کرتا، بس جو زبان میں آتا ہے نکالتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا دونوں شیطان ہیں، ایک دوسرے کے مقابلے میں بد زبانی کرتے ہیں اور ایک دوسرے پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ دونوں شیطان ہیں۔ رب کا قرآن آیا، سورۃ النساء پارہ نمبر 6 پہلی آیت نمبر 148 ہے۔ فرمایا لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ فرمایا اللہ تعالی نہیں پسند کرتا بری بات کو، باواز بلند بری بات کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ مفسرین فرماتے ہیں کون سی گفتگو اس سے مراد ہے؟ بعض مفسرین نے فرمایا اس سے مراد کسی دوسرے کے عیب نکالنا، کسی دوسرے پر طعن و تشنیع کرنا۔ فرمایا اس کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اور مدارک والے لکھتے ہیں، تفسیر مدارک والے لکھتے ہیں اس سے مراد کسی دوسرے کو گالی نکالنا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ گالی نکالنے کو پسند نہیں کرتے۔ ہر ایک کی خواہش یہ ہے کہ میں اللہ کا کیا بن جاؤں؟ محبوب بن جاؤں، میں اللہ کا پسندیدہ بن جاؤں، اللہ مجھ سے محبت کرنے لگ جائے۔ اور کام وہ ہو رہے ہیں جس کو اللہ پسند نہیں کرتے۔ فرمایا لا يحب اللہ الجار بالسوء من القول الا من ظلم۔ جب اللہ کسی بری بات کو پسند نہیں کرتا،
फहश गोई को अल्लाह पसंद नहीं करता, गालम गलोच को अल्लाह पसंद नहीं करता। इसलिए हुक्म रब्बानी आया। सूरतुल अनाम है और सूरतुल अनाम की आयत नंबर 108 है। अल्लाह फरमाते हैं अपनों को गाली निकालना तो दूर की बात है, मैं तुम्हें दूसरों को भी गाली निकालने की इजाज़त नहीं देता। फरमाया वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्मिन, न गाली निकालो उनको जिनकी मुशरिकीन अल्लाह को छोड़कर इबादत करते हैं, जिनको मुशरिकीन अल्लाह के अलावा पुकारते हैं, उन झूठे माबूदों को भी गाली ना निकालो। क्यों? फयसुब्बुल्लाह अदवम बिगैरि इल्म, ऐसा ना हो कि तुम उनके झूठे माबूदों को गाली निकालो और वो बदले में तुम्हारे माबूद अल्लाह को गाली निकालने लग जाएं। फरमाया उनको भी गाली निकालने की इजाज़त चे जाए कि बंदा मुसलमानों को गालियाँ निकाले और अपनों को गालियाँ निकाले, अपने भाइयों को गालियाँ निकाले। फरमाया नहीं, इस बात की इजाज़त नहीं। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक फरमान है, अल्लाह के नबी ने फरमाया मुनाफिक की 4 निशानियाँ होती हैं। कितनी निशानियाँ? सुनिए, मेरे पैगंबर ने जो 4 निशानियाँ बयान फरमाई हैं, आज वही निशानियाँ और वही अलामात, वही कमज़ोरियाँ हमारे अंदर हैं कि नहीं? उसके बावजूद हम अपने आप को मुनाफिक कहलवाने के लिए तैयार नहीं हैं। काम सारे वही। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया मुनाफिक की 4 निशानियाँ हैं। पहली निशानी ये है कि जब भी बोलता है झूठ बोलता है। जब भी बोलता है बंदा झूठ भी बोले ते नाल तमन्ना और चाहत ये होवे कि मैंने कोई मुनाफिक भी न कहे, मुझे कोई मुनाफिक न कहे, तो झूठ भी बोले। क्या करे? ओ भाई, जिसके बारे में अल्लाह के पैगंबर ने मुनाफिक कह दिया है, अब वो तो एक ऐसी लाइन लग गई है जिसे कोई मिटा नहीं सकता। इसलिए अगर इस लाइन से निकलना चाहते हो तो अपने आप को बदलना पड़ेगा, झूठ को छोड़ना पड़ेगा। झूठ को फिर एक झूठ के साथ कई झूठ मिलाने पड़ते हैं, एक झूठ के साथ। लेकिन इंसान की, मुसलमान की सिफत ये होनी चाहिए, नुकसान होता है तो हो जाए, मरता है तो मर जाए, लेकिन ज़ुबान पे झूठ को ना आने दे। इसलिए कि अल्लाह ताला सच्चों से मोहब्बत करता है। फरमाया अल्लाह ताला सच्चों को पसंद करता है। झूठों को अल्लाह ताला ने, झूठों पर तो अल्लाह ने लानत फरमाई है। फरमाया पहली निशानी कि जब बोलेगा झूठ बोलेगा। दूसरी निशानी मुनाफिक की ये है, वादा करके वादा खिलाफी करेगा। वादा करके वादा खिलाफी करेगा। कितने लोग हैं जो वादे करके वादा खिलाफी कर जाते हैं? हैं कि नहीं हैं? अपना हाल देख लीजिए, दूसरों को छोड़िए। हर एक मैं अपना मुहासबा करूं, क्या ये जो बातें बयान हो रही हैं इनके ऊपर मैं कितना उतरता हूं? अल्लाह के पैगंबर की ये जो हदीस है, प्यारी हदीस है, मैं अल्लाह के पैगंबर से मोहब्बत करता हूं। इस हदीस पर कितना मेरा अमल है, कितना मैं झूठ से बचता हूं, मैं कितना वादे को पूरा करता हूं। दूसरों को छोड़िए, अपने आप को देखिए, फिर इंसान सही होता है। अगर इंसान की नज़र दूसरों पर हो तो अपने आप को कभी इंसान नहीं बदल सकता। फरमाया वादा करेगा वादा खिलाफी करता है। चौथी निशानी अल्लाह के पैगंबर ने बयान फरमाई, अगर कोई अमानत रखवा जाए तो उसमें खयानत करता है। कोई अमानत रखवाए तो उसमें क्या करता है? खयानत करता है। हाँ, खाइन है। चौथे नंबर पे फरमाया मुनाफिक की निशानियों में से एक निशानी ये है कि जब भी झगड़ेगा तो गालम गलोच करेगा। जब भी झगड़ा होगा तो क्या करेगा? गालम गलोच करेगा, गालियाँ निकालेगा बड़ी बड़ी।
बेहुदा गालियाँ निकालेगा। आज चौक में लड़ाई हो जाती है तो ऐसा होता है कि नहीं होता? जो दीन को कुछ समझता है वो भी गालियाँ निकालता है, जो दीन से मावरा जाहिल है वो भी गालियाँ निकालता है। तो फिर एक दीनदार और बेदीन में क्या फ़र्क रहा है? और एक मुसलमान और काफिर में क्या फ़र्क रहा? फरमाया मुसलमान तो गालियाँ नहीं निकालता। तो ये फरमाया मुनाफिक की अलामत है कि जब झगड़ेगा तो गालियाँ निकालेगा, जब झगड़ेगा तो गालियाँ निकालेगा। और मेरे पैगंबर का फरमान है, अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलियकुल खैरन औ लियस्मुत। जो बंदा अल्लाह और उस आखिरत पर ईमान रखता है, आखिरत के दिन पर, क़यामत के दिन पर ईमान रखता है, उसे चाहिए कि जब भी बोले अच्छा बोले, वगरना खामोश रहे। अगर अच्छा नहीं बोल सकता तो क्या रहे? खामोश रहे। किसको कहा? जो अल्लाह और उसके रसूल और आखिरत पर ईमान रखता है। तो हम सब का अल्लाह पर ईमान है कि नहीं? क़यामत के दिन पर ईमान है कि नहीं? वो अलग बात है कि हम क़यामत को भूल चुके हैं, लेकिन ईमान तो है ना, हैं? कहीं दिल के अंदर, ईमान के किसी कोने के अंदर ये चीज़ मौजूद है कि क़यामत आनी है, लेकिन हैं भूल गए। क़यामत को भूल गए हैं, तभी तो सारे मामलात जो है वो दुनियादारी है, दीनदारी ख़त्म है। जहाँ हमारे काम का मसला हो, हमारे जो है वो मिजाज के मुताबिक कोई फ़ैसला हो तो वो हमें कबूल है, और मिजाज के मुखालिफ हो, ख़िलाफ़ हो तो वो हमें कबूल नहीं, इसलिए कि क़यामत को भूल चुके हैं। फरमाया जो क़यामत पर ईमान रखता है वो जब भी बोलता है तो उसे चाहिए कि खैरन, अच्छी गुफ्तगू करे, वगरना खामोश रहे। क्या बोलने की ज़रूरत है? एक और फरमान मेरे पैगंबर का, फरमाया मिन हुस्नी इस्लामिल मर्ई तरकुहु मा ला यानी। फरमाया इस्लाम के हुस्न में से एक बात यह है, फरमाया मुसलमान जो इस्लाम को कबूल करने वाला है उसके हुस्न में से, अच्छाइयों में से एक अच्छाई ये है तरकुहु मा ला यानी, वो फजूल बातों को तर्क कर देता है, वो बेहुदा बातों को क्या कर देता है? छोड़ देता है, तर्क कर देता है। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदी। फरमाया जो मुसलमान कौन है? किसको मुसलमान अल्लाह के पैगंबर ने कहा? फरमाया जिसके हाथ से, जिसकी ज़ुबान से दूसरे मुसलमान महफूज हों, वो हकीकी मुसलमान है। जिसके हाथ से और जिसकी ज़ुबान से दूसरे मुसलमान भाई महफूज हैं, साले में। मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानी व यदी। और एक पैगंबर का फरमान है मैं यज़मनुली मा बैन लह्यई व मा बैन रिजलई अज़मनु लहुल जन्ना। फरमाया दो चीज़ों की मुझे ज़मानत दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ। एक चीज़ फरमाया मा बैन लह्यई, ये जो दो जबड़े हैं ना, एक नीचे और एक ऊपर, इसके दरमियान जो चीज़ है वो क्या है? ज़ुबान। फरमाया ज़ुबान की ज़मानत देना तुम्हारा काम है, और मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ। दूसरी चीज़ फरमाया मा बैन रिजलई, दो रानों के दरमियान शर्मगाह। फरमाया शर्मगाह की ज़मानत भी दो, अज़मनु लहुल जन्ना, मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ। दो चीज़ों की ज़मानत मुझे दो तो मैं तुम्हें जन्नत की फरमाया ज़मानत, इसलिए कि ये दोनों चीज़ें, इनकी हिफाजत बड़ी मुश्किल है। ज़ुबान की हिफाजत भी मुश्किल और शर्मगाह की भी हिफाजत। इसलिए अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया दो चीज़ों की ज़मानत मुझे दो तो मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ। मेरे महबूब ने फरमाया, रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत का दिन होगा
اور قیامت کے دن میری امت میں سے سب سے بڑا مفلس، سب سے بڑا مفلس کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، بالکل خالی ہاتھ ہیں۔ آج ہم مفلس اسے سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس مال نہ ہو، کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، لیکن حقیقت کو دیکھیں تو مفلس وہ ہے جس کے پاس دین نہیں ہے، اگرچہ اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، بھوکا زندگی گزار رہا ہے، کبھی کھانے کو مل جاتا ہے کبھی نہیں ملتا، لیکن فرمایا کہ وہ مفلس ہے جس کے پاس دین نہیں۔ مفلس وہ نہیں ہوتا جس کے پاس دنیا نہ ہو۔ فرمایا اگر کسی انسان کے پاس دین ہے، وہ دین کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، وہ اللہ کی نظروں میں بہت بڑا آدمی ہے، بہت محبوب ہے۔ لیکن مفلس وہ ہے، فرمایا خالی ہاتھ والا وہ ہے جس کے پاس دین کا کوئی حصہ نہیں۔ قیامت کے دن میری امت میں سے مفلس وہ ہوگا جو آئے گا، نماز بھی اس کے پاس ہے، روزے بھی اس کے پاس ہیں، باقی عبادات بھی اس کے پاس ہیں، لیکن دنیا کے اندر اس نے لوگوں کے ساتھ دھوکہ کیا ہوگا، دنیا کے اندر لوگوں کو گالیاں نکالی ہوں گی، دنیا کے اندر لوگوں پر تہمتیں لگائی ہوں گی، دنیا کے اندر لوگوں کو مارا پیٹا ہوگا، دنیا کے اندر لوگوں کا مال کھایا ہوگا، دنیا کے اندر فرمایا دوسروں کا خون بہایا ہوگا۔ جس وقت وہ قیامت کے دن آئے گا، اللہ تعالیٰ اس کی ساری نمازیں، سارے روزے، ساری نیکیاں لیں گے، اور جس کے ساتھ اس نے ظلم کیا ہوگا اللہ تعالیٰ ساری نیکیاں لے کر ان کے حقوق ادا کریں گے۔ گالی دی ہے تو فرمایا جس کو گالی دی اس کو لایا جائے، تو اس نے اس کا حق مارا، اسے تکلیف دی، فرمایا اس کی نیکیاں اٹھا کے اس کے نامہ اعمال میں، کسی کا مال کھایا، اس کا حق دبایا، اللہ فرمائیں گے اس کی نیکیاں اٹھاؤ اس کے پلڑے میں رکھ دو، ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ ابھی تک کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہوں گے جن کے ابھی اس نے حق ادا کرنے ہوں گے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ان لوگوں کے گناہ نکالے جائیں گے اور اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیے جائیں گے، اور پھر اسے اٹھا کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ فرمایا میری امت میں سب سے مفلس یہ ہے جس کے ساتھ قیامت کے دن یہ برتاؤ کیا جائے گا۔ تو گالی دینا یہ تو قیامت کے دن بھی فرمایا کہ وہاں پر بھی انسان کے لیے نقصان کا باعث ہے۔ اور میرے محبوب نے فرمایا اپنے والدین کو گالی نہ دیا کرو، اپنے والدین کو گالی نہ دیا کرو۔ صحابہ کرام، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے والدین کو گالی کون دے سکتا ہے؟ کوئی چاہتا ہے کہ میں اپنے والدین کو گالی دوں؟ لیکن آج کل ایسے بے ایمان موجود ہیں، بے دین موجود ہیں جو اپنے والدین کو گالیاں نکالتے ہیں، پڑھتے کلمہ ہیں، مسلمان کہلواتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن نکالتے اپنے والدین کو بھی گالیاں ہیں۔ فرمایا اپنے والدین کو گالیاں نہ نکالو۔ صحابہ کرام پوچھنے لگے اللہ کے محبوب اپنے والدین کو کون گالیاں نکالتا ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جب دوسروں کے والد کو گالی دو گے وہ تمہارے والد کو گالی دے گا، دوسروں کی والدہ کو گالی دو گے وہ بھی تمہاری ماں کو گالی دے گا۔ تو یہ مطلب ہے اپنے والدین کو گالیاں نکالنا۔ تو آج ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ کوئی کسی کی ماں کو گالی دیتا ہے تو وہ اس سے بڑی کوئی گالی بنا کے اس کو نکالتا ہے۔ تو اپنے والدین کو گالی پڑی کہ نہ پڑی؟ اس لیے میرے دوستو زبان کا استعمال بڑے احسن طریقے سے کرنا چاہیے، بڑے محتاط طریقے سے، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو کہیں کا کہیں پہنچا دیتی ہے۔ اچھا استعمال کریں تو یہ بلندیوں کی طرف لے کر جائے گی، عزتوں کی طرف لے کر جائے گی، اور اگر اس کو برا استعمال کیا تو یہ پستیوں کی طرف لے کر جائے گی، اور فرمایا ذلتوں کی طرف لے کر جائے گی۔ اس لیے آپ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کے اس خطبہ کے اندر گالی کی مذمت سن لی،
गालम गलोच, जिसको कुरान ने भी गलत कहा और संगीन जुर्म कहा, और मेरे पैगंबर के फरमान ने भी संगीन जुर्म कहा। फरमाया जिस तरह गुनाह कबीरा ज़िना गुनाह कबीरा है, फरमाया इसी तरह गाली निकालना भी गुनाह कबीरा है। हाँ, इसको मामूली ना समझा करें कि गाली दे देना पता नहीं मामूली बात है। बाज़ इलाक़ों के अंदर तो बात बात पे वो गाली निकालते हैं, बात बात पे गाली निकालते हैं, झगड़ा ना भी हो किसी से फिर भी गाली निकालती हैं, निकाल लेते हैं, माँ बहन की गाली निकालते हैं। ओ भाई तेरे घर के अंदर माँ नहीं है, तेरे घर के अंदर बहन नहीं है, तेरे घर के अंदर बेटी नहीं है, जो तू दूसरे को गाली दे रहा है, तेरी माँ ऐसी है, तेरी बहन ऐसी है, तेरी बेटी ऐसी है, तो कम अज़ कम इस बात का ख्याल रख कि तेरे घर के अंदर भी ये रिश्ते मौजूद हैं, ये रिश्ते तेरे घर के अंदर भी मौजूद हैं। अगर आज तू उनको गाली देता है तो कल उन रिश्तों को भी गाली पड़ेगी जो तेरे घर में मौजूद हैं। इसलिए मेरे दोस्तों बड़े मोहतात तरीके से ज़ुबान का इस्तेमाल करें। अल्लाह ताला समझ नसीब फरमाए, अमल की तौफीक अता।